والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں انسانوں کو اپنی رحمت کا احساس دلایا۔ آپ غور کیجیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کیسی خوبصورت ہے کہ ایک طرف یہ حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خود سے اپنی جان نہ لو، اس لیے کہ تم جن حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کرنے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے حالات کو درست کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہ سمجھو، اس لیے کہ اگر سب نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تب بھی اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر مہربان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اتارے، یہ آیت آئی ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خودکشی کرنے والا اپنے ہاتھ سے اپنی جان لیتا ہے، زہر پی کر ہو یا اپنے آپ کو پھانسی دے کر ہو، یا کسی اونچی عمارت سے اپنے آپ کو گرا کر ختم کرنا ہو، یا گولی مار کر خودکشی کرنا ہو، یا اپنے ہاتھ پیر کی رگیں کاٹ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں انسان اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جان بھی ہماری نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ انسان جس چیز کا مالک ہو اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے، انسان جس چیز کا مالک ہے اسے وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا۔ جب جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے تو انسان اپنی مرضی سے کیسے اس جان کو ختم کر سکتا ہے؟ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ نے پیدا کی، اور اللہ آزما رہا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، اور زندگی اور موت دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسائل سے تنگ آ کر، حالات کا شکار ہو کر، یا کسی ظلم اور ستم سے پریشان ہو کر اپنی جان کو خود سے ہلاک کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے، جو اس کے لیے درست نہیں۔ حالات سب پر آتے ہیں، مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہوگا وہ کبھی خودکشی نہیں کرے۔ آج دنیا میں زیادہ تر خودکشی مغربی ملکوں میں ہوتی ہے، ان معاشروں میں ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، جو ایسے لوگ ہیں کہ ملحد ہیں، دین بیزار ہیں، جو اپنے آپ کو کسی دین کے ماننے والے قرار نہیں دیتے، جو یہ کہتے ہیں ہم بے دین ہیں، ہم کہ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے یہاں خودکشی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے کوئی سہارا نہیں۔ جب مشکل آتی ہے تو ہر طرف ان کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اس کے لیے تو اندھیرے میں بھی اجالے کی کرن موجود ہے، کہ اللہ جب چاہے گا مشکل کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حالات کو درست کر دے۔ قرآن پاک میں ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر یہ بات ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوں گے جو گمراہ لوگ ہیں۔ جس کا اللہ پر یقین ہے وہ تو اللہ سے امید رکھے گا، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ سخت ترین حالات میں بھی یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا، جب چاہے گا حالات کو دور کر دے گا۔ یہ بات ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ایمان کی کمزوری یا ایمان کا نہ ہونا یہ خودکشی کا سبب ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو انسان حالات سے مقابلہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے سخت حالات آئے، لیکن لوگوں نے ان سخت حالات کا مقابلہ کیا، اللہ پر ایمان کے ساتھ آگے بڑھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، حالات کو اللہ نے درست کر دی۔ آج ہمارے شہر میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھے۔ آپ کبھی شاذ و نادر سنتے ہوں گے کہ کسی نے خودکشی کی، لیکن اب ہر دن سننے کو مل رہا ہے کہ فلاں جوان نے خودکشی کر دی، فلاں لڑکی نے خودکشی کر دی، فلاں نے ندی میں چھلانگ لگا کر جان ہلاک کر دی، فلاں نے زہر پی کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ یہ واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمان کی کمزوری آ رہی ہے، اور ایسی وجوہات سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں کہ آسانی سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک طالب علم امتحان میں ناکام ہو گیا، خودکشی کر لے رہا ہے، کیا اس کے ماں باپ کی، اس کے سرپرستوں کی، اس کے گھر والوں کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے بچے کو حوصلہ دیں اور یہ بتائیں کہ تم ابھی ناکام ہوئے ہو، آگے پھر کامیاب ہو جاؤ گے؟ ایسی کوئی تمہارے ساتھ دقت نہیں ہے کہ تم کو جان ہی ہلاک کرنی پڑے، آج ناکام ہو کر کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حوصلہ دینا آس پاس کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو یہ شعور کم ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔
ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے اوپر یہ دباؤ بنایا کہ تمہیں ہر حال میں کامیابی ہونا ہے، اور یہ ذہن اس کا بنایا کہ ناکام ہونا، امتحان میں ناکام ہونا، گویا کہ زندگی کے ہر میدان میں ناکام ہونا ہے، تو پھر یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ بہت بڑا، اپنی اولاد کے ساتھ آپ بے وفائی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو آپ نقصان میں ڈالیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ذہن یہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو اس رخ پر لے کر جائیں کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے وہ کامیاب ہوں، اور کوشش کریں کہ اس کے اندر حوصلہ باقی رہے، اس کے اندر ایمان آئے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی امنگ پیدا ہو، مایوسی نہیں پیدا کرنی چاہیے، تنگ دلی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اپنی اولاد کے تئیں ایسا جذبہ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اولاد نقصان ہوتا ہے۔ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ سسرال والوں کے ظلم سے تنگ آ کر لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یہ بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، اور متواتر کئی واقعے ایسے پیش آ چکے ہیں۔ یہ بات ہمارے سماج کے لیے کتنی تکلیف دہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بجائے محبت کا ماحول قائم کرنے کے ظلم و ستم، اور آنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جان ہلاک کر دینے پر مجبور ہو جائے۔ اسلام نے تو یہ سکھایا، دین نے یہ سکھایا کہ ہمارے گھر کا ماحول محبت کا ماحول۔ آپ اپنے گھر میں حق کی ادائیگی کا مزاج بنائیں، جس کا جو حق ہے، جو مقام ہے، وہ اس کو دیا جائے۔ اب اگر ظلم اور ستم ہوگا، اگر زیادتی ہوگی، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ یہ سچ ہے کہ ظلم و ستم سے آگے جا کر خودکشی کرنا انتہائی غلط بات ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے، اسلام نے دروازہ کھلا رکھا ہے، علیحدہ ہو جائے، طلاق لے لیں، نہیں طلاق دے رہا ہے، شوہر خلا کا دعویٰ کر دیں، خلا بھی نہیں ہو رہی ہے، شوہر طلاق خلا میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے کچھ حقوق چھوڑ کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اب اگر اس شکل میں بھی شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، تب نکاح کے فسخ کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ شریعت نے راستے سب ہم کو بتا دیے، تو علیحدہ ہو جائیں۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ نہیں مل رہی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ اسی کے ساتھ رہیں۔ ہمارے دین میں راستے کھلے رکھے گئے۔ ہمارے جو ہندو بھائی اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو بس ہو گئی، ان کے ہاں راستہ تھا ہی نہیں۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ جنم جنم کا ساتھ ہے، ایک جنم کا بھی نہیں، 7 جنم کا ساتھ ہے۔ یعنی اگر کوئی آ گئی چنگیز خان قسم کی بیوی تو اس کے بعد پھر مصیبت ہی مصیبت ہے، جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، آدمی کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ تو بہت بعد میں مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھ کر انہوں نے قانون پاس کیا کہ نہیں، طلاق کورٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب بھی ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے تو شوہر طلاق نہیں دیتا ہے۔ ان کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ نکاح تو شادی تو میاں بیوی کرتے ہیں، لیکن طلاق 10 سال دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مصیبت پیش آ گئی، کوئی آپس کا اختلاف ہے تو کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر بتاتے ہیں۔ اب اگر 10 سال کو اطمینان ہو گیا تو طلاق دے دیں، نہیں ہوا تو لٹکا کے رکھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ 25-30 سال کے بعد کیس آیا تھا، 25-30 سال کے بعد طلاق ہو رہی۔ اب طلاق ہو کے کیا فائدہ؟
اس عمر میں طلاق ہوگی تو اب وہ بیچاری کہاں جائے، کس کے ساتھ شادی کرے؟ تو اسلام نے راستے سب کھلے رکھے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مجبوری ہے کہ تم اسی کے ساتھ رہو. حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے کہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ میرے شوہر اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، مال اسباب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں رہنا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تم کو ایک باغ دیا ہے، تم کو واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں کر دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلا کر کہا کہ تم یہ باغ تم کو واپس دے رہی ہیں، تم ان کو طلاق دے کر علیحدہ کر دو. یہاں تک ہمارے دین کی گنجائش رکھتی ہے. تو اگر نہیں نکل رہی ہے تو راستہ الگ کر لیں. یہ مجبوری نہیں ہے کہ خودکشی ہی کرے، اپنی جان ہلاک کرے، یہ صحیح طریقہ نہیں. اس لیے کہ خودکشی کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، یہ جہنم کا عذاب مول لینا ہے. دنیا کی پریشانی سے تنگ آ کر ہم آخرت کے عذاب کا سودا کریں، یہ تو بہت بڑے نقصان کا سودا ہے. جو خودکشی کرتا ہے جہنم میں جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زہر پی کر مرتا ہے جہنم میں ہمیشہ زہر پیتا رہے. جو کسی لوہے سے اپنے آپ کو مار کر ہلاک کرتا ہے جہنم میں وہ اپنے آپ کو اسی طرح تکلیف دیتا رہے گا. یعنی جس نوعیت کی موت اس نے دنیا میں اختیار کی تھی وہ آخرت میں اس کے ساتھ لگی رہے گی. بلکہ آپ کو تو ایک بہت ہی عبرت کا قصہ سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے، لڑائی لڑی جا رہی تھی، اور ایک صاحب حضور کے لشکر میں ایک صاحب بہت ہی جرأت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے. ان کی بہادری دیکھ کر صحابہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ آج ان سے زیادہ بہادری کوئی نہیں دکھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ صاحب آگے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر وار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا هو من اہل النار، یہ جہنمی انسان. آپ غور کیجیے، ایک شخص جو مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑ رہا ہے اور زیادہ بہادری دکھا رہا ہے. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ شخص آج سب سے زیادہ بہادری دکھا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا هو من اہل النار، یہ جہنمی انسان. صحابہ کو حیرت ہوئی. ایک صاحب ان میں سے ان کے پیچھے لگے کہ دیکھو کیا بات ہے. چنانچہ جب وہ چلتے تھے تو یہ بھی چلتے تھے، جب وہ رکتے تھے یہ بھی رک جاتے تھے. یہ پیچھے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ شخص زخمی ہوا، اور زخمی ہونے کے بعد ایک جگہ پہنچ کر اس نے تلوار اپنے سینے پر رکھ کر اپنے آپ کو تلوار پر گرا دیا، یعنی زخم سے پریشان ہو کر خودکشی کر دی. جب انہوں نے یہ دیکھا تو واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ شخص جہنمی ہے تو لوگوں کے دل میں یہ بات بہت بھاری محسوس ہوئی، اس لیے کہ یہ شخص تو بہادری سے لڑ رہا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ جہنمی انسان ہے. چنانچہ میں اس کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ زخمی ہو کر اس شخص نے خودکشی کر لی، یعنی حرام موت مرا. اور حرام موت پانے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ جہنمی انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی کہ یہ جہنمی ہے. جب آپ نے یہ بات پوری سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی انسان ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے. مسلم شریف میں یہ روایت ہے. الفاظ دھیان سے سنیے، نصیحت کے الفاظ ہیں. ارشاد فرمایا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جنت والوں کے اعمال کر رہا ہے اور لوگ یہ خیال
کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہے مگر وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے مگر وہ جنتی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کسی ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کے لائق بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں ہمارا یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انسان جہنمی میں جائے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی عمل کی توفیق دے، مرتے وقت کوئی ایسا عمل کر لے کہ جنت میں چلا جائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک انسان ہو اور وہ اچھا عمل کر رہا مگر ایسا کوئی کام وہ کر بیٹھے، آخر میں کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جائے یا کوئی کفر کا کلمہ وہ کہہ دے جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو جائے۔ آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کسی نیک انسان کو اپنی نیکی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی برے انسان کو اس کی برائی کی وجہ سے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی اس کو توفیق دے اور اس کو جنتی بنا دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے، خودکشی کرنے والے کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے۔ خودکشی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کی دولت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے، کوئی شخص غریب ہے، پریشان حال ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور ہم اس کے لیے آسانی فراہم کریں۔ یاد رکھیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مزاج کہو کہ ہم اگر خوشحال ہیں تو دوسرے لوگوں کی طرف سے نگاہ پھر نہیں، ہمیں دوسروں کا مددگار بننا چاہیے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے مددگار بنیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اتنا بڑا شہر ہے، کتنے خوشحال لوگ ہمارے شہر میں ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ کوئی بخیلی اور کنجوسی بھی اپنے ہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے شہر میں اگر بے روزگاری اور غربت اور معاشی مسائل اور تندرستی کی وجہ سے خودکشی کی جا رہی ہے تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کمی رہ جائے، کہیں نہ کہیں تو ہماری خامی ہے، ہم لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے، ہم غریبوں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو پا رہے، ہم مسائل کے حل کے لیے اتنی محنت نہیں کر پا رہے ہیں جتنی ہم کو کرنی چاہیے۔ حالانکہ غربت کی وجہ سے بھی خودکشی جائز نہیں ہے، خودکشی تو ہر حال میں حرام، لیکن ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی کمزوری تو نہیں رہ جا رہی۔ جب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اپنے ساتھ اپنے پڑوسی کی بھی فکر کریں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کریں، تو ہمیں ویسا بننا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں ذاتی زندگی میں دیندار رہوں بس کافی ہے، تو یہ کافی نہیں، ہمیں دوسروں کا مددگار بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خودکشی رک جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غربت اور افلاس کی وجہ سے انتہائی قدم نہ اٹھائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح خودکشی کے ان بڑھتے واقعات پر روک لگے، تو ہمیں اپنے تئیں فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا ہوگا۔ جو سماجی خرابیاں بڑھ رہی ہیں ان کو دور کرنا ہوگا۔ یہ جو نشے کی لت عام ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی خودکشی بڑھ رہی ہے، قتل بڑھ رہا ہے۔ یہ جو گھنٹوں ہمارے نوجوان موبائل پر فلمیں دیکھ رہے ہیں،
انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ذہن متاثر ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، مگر جو دشمنان دین ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ایسی چیزیں فلموں کے ذریعے یا مختلف ڈراموں کے ذریعے دکھائی جائے کہ آدمی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ جائے کہ مسائل کا حل خودکشی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ زیادہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ نئے آلات استعمال کر رہے ہیں، گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کرنے کی راہ پر چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل کا حل ہے، یہی ان کو دکھایا جاتا ہے، یہی ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے بھی ذہن متاثر ہو رہے ہیں، نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ خودکشی عام طریقے پر نفسیاتی مسائل کی وجہ سے یا سماجی مسائل کی وجہ سے یا اقتصادی مسائل کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یا تو نفسیاتی ذہنی مسائل ہیں یا سماجی مسائل ہیں، جیسے سسرال میں بچیوں کو پریشان کیا جانا، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ جیسے غربت، بے روزگاری، یہ اقتصادی مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، نفسیاتی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں یا سماجی مسائل ہوں، خودکشی انہی وجوہات اور مسائل کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ جب تک ہم ان مسائل پر قابو نہیں پائیں گے، ہم اپنے نشانے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور یہ جو نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ انٹرنیٹ کا استعمال، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گھنٹوں موبائل میں لگے رہنا، اس سے ذہن متاثر ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آدمی ذہنی طریقے پر بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال، فلمیں دیکھنا، زیادہ ڈرامے دیکھنا، کہانیاں، قصے دیکھنا، اس کی وجہ سے آدمی کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور سے بیمار ہو گیا۔ اب جب وہ ذہنی طور سے بیمار ہے تو سب سے آسان حل اس کو لگتا ہے کہ خودکشی کرو اور چھٹی پالو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں میں خودکشی زیادہ ہو رہی ہے۔ مسائل تو بوڑھوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، بیماری کا مسئلہ، معاشی تنگدستی کا مسئلہ، اولاد کے دکھ، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن بوڑھے خودکشی نہیں کر رہے ہیں۔ خودکشی کون کر رہا ہے؟ جوان خودکشی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں خودکشی کرنے کا سب سے زیادہ تناسب جوانوں میں، بلکہ پوری دنیا میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات ہمارے ہی ملک میں پیش آتے ہیں۔ دنیا میں خودکشی کے واقعات اور ملکوں میں زیادہ ہیں، لیکن جوانوں میں خودکشی کا تناسب ہمارے ملک میں زیادہ ہے۔ اور دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف عمر کے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ ایک سنگین مسئلہ پوری دنیا کے لیے بنا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 10 لاکھ لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ ہر 40 سیکنڈ پر ایک آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ پر ایک آدمی مرتا ہے، خودکشی کر کے مرتا ہے۔ اور ایسے علاقے جہاں بہت خوشحالی ہے، وہاں کے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف غربت کی وجہ سے، میں نے کہا نفسیاتی مسائل ہیں۔ سویڈن دنیا کا بہت ہی خوشحال اور ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں تعلیم مفت ہے، وہاں بے روزگاروں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، خوبصورتی بہت ہے، علاج کی سہولتیں بہت اچھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشی دنیا میں اگر کسی ملک میں ہوتی ہے، اسی ملک۔ آپ غور کیجیے کہ یہ نفسیاتی مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ذہنی بیماریوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اور ہم کو اور آپ کو اپنے معاشرے اور سماج کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ خودکشی کی وارداتیں، واقعات بڑھتے رہے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔
ہمیں اپنے شہر کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ محبت کا ماحول قائم ہو، نفرت دور ہو، گھروں میں اچھی زندگی گزاری جائے، بے روزگاری کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کی جائے، کوئی ذہنی طریقے پر الجھن کا شکار ہے ہم اس کی مدد کریں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے چند جملے کسی کو خودکشی سے روکنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ ہمدردی کے چند الفاظ کسی سے کہہ دیں، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس کی پریشانی ہلکی ہو جائے گی، اس کے اندر جو دکھ ہے وہ کم ہوگا، جس کی وجہ سے وہ خودکشی سے رک جائے گا۔ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اپنے آس پاس پڑوس پر نظر رکھیں، جہاں تک ہو سکے آپ گھروں کے ماحول کو درست کرنے کے لیے فکر مند ہو۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں گھر میں آپس میں انتشار ہے، ہم نظر انداز نہ کریں، ہم صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں۔ اگر پڑوسیوں میں جھگڑا ہے، ہم جھگڑا مٹانے کی کوشش کریں۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ جھگڑے ہو رہے ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے۔ افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ سڑکوں پر جھگڑا ہوتا ہے، ہم لوگ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان پڑوسیوں میں جھگڑا ہے، ہم مٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہے تم صلح کرا دو، تم آپس میں تصفیہ کرا دو، تم لوگوں کو جوڑ دو، تم لوگوں کے جو دل پھٹے ہوئے ہیں ان دلوں کو آپس میں جوڑنے والے بنو۔ بشرا ولا تنفرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، خوشخبری سناؤ، دوریاں مت پیدا کرو۔ یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، لوگوں کو قریب کرو، لوگوں کو دور مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ انسان کی نیکی یہ ہے کہ جو رشتہ اس سے توڑے انسان اس سے رشتہ جوڑے، جو اس پر ظلم کرے یہ اس کو معاف کر دے، اور جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا صل من قطعت، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم جوڑو، جو تم پر ظلم کرتا ہے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سب تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو ہمارے سماج اور معاشرے سے خودکشی کی یہ لعنت دور ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے راستے چلتے رہے، لوگ مرتے رہے، ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہمیں کوئی توجہ نہ ہو، ہم اس پر روک لگانے کے لیے آگے نہ آئیں تو پھر یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اور خدا نخواستہ ایسا وقت آئے کہ ہمارے گھروں تک یہ وبا پہنچ جائے۔ اس لیے ابھی سے ہم فکر مند ہوں اور قرآن کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہے تو تم اس اختلاف کو دور کرو، صلح صفائی کراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔